بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 236 سے۔ اس سبق میں کچھ موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ اس سبق میں ہم طلاق یافتہ غیر مدخولہ عورتوں کے مہر اور متاع کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ان کا مہر مقرر ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ شوہر نے جنسی اختلاط نہیں کیا تو مہر مقرر ہے، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دی، پھر اس کو وہ پورے کا پورا مہر دے گا یا آدھا مہر دے گا؟ مہر مقرر نہیں ہے، اس کو طلاق دے دی، پھر اس کو کیا ادا کرے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اکثر و بیشتر یہ مسئلے پیش ہوتے۔ اور اسی طرح اقامت الصلاۃ کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ اقامت الصلاۃ، حفاظت الصلاۃ، اور ایک اصطلاح میں آپ کے سامنے بیان کروں نا، وہ ہے اذاعت الصلاۃ۔ صلاۃ کی حفاظت کرنا اور صلاۃ کو ضائع کرنا، یہ اذاعت الصلاۃ، اس پر بھی پڑھ لیں گے نا۔ اور اس طرح صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں، یہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ حالت خوف میں اقامت الصلاۃ سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کے لیے شوہر کی طرف سے کوئی وصیت اگر ہو تو یہ وصیت اس پر عمل ضروری ہے؟ کیا شوہر پر یہ لازم ہے اگر وہ قریب المرگ ہے اپنی بیوی کے لیے کچھ وہ وصیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق پر، دیکھیں ہم مرد تو عورتوں کو طلاق دیتے، کوئی ایک بوڑھی عورت کو طلاق دے رہی ہے، کوئی ایسی عورت کو طلاق دے رہی بیوی کو جس کے بچے نہیں ہیں، ایسی عورت طلاق ہو رہی ہے، آگے وہ جا کر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ شادی کرے، بیمار ہے، تو ان کے لیے ہم نے شریعت اس بارے میں کیا کہتی، قرآن کیا کہتے؟ اگر آپ کو یاد ہے ابھی اسلام آباد عدالت نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تو علماء کرام نے بجائے اس کا کہ وہ شریعت سے ہمیں آگاہ کرتے، وہ الٹا اس جج کے خلاف ہو گئے کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والا آگے سے۔ اور وہ بیچارہ پھر شاید مجھے معلوم نہیں کہ وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تقرضوا لہن فریضہ۔ ابھی ترجمہ سننا۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، ہے نا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں انہیں کچھ مالی فائدہ دے دو، وَمَتِّعُوهُنَّ انہیں کچھ مالی فائدہ دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، وسعت والے پر اپنی طاقت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور مفلس پر اپنی حیثیت کے مطابق، متاعًا یہ کچھ سامان ہے، کچھ مالی فائدہ ہے، بالمعروف حسب دستور، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے مہر مقرر نہیں کیا تھا، مہر اس نے مقرر نہیں کیا تھا، تو اس کو طلاق دے گا تو ساتھ ساتھ معروف طریقے سے اس کو مالی سپورٹ بھی کرے گا، مالی فائدہ بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک دیکھیں ہمارے ہاں کل بھی میں نے پڑھا تھا منگنی یہاں ہوتے ہیں نا، تو بعض منگنیوں میں اگر آپ نے دیکھا ہے نکاح بھی ہوتا، تو جب نکاح ہو گیا تو اس کی بیوی بن گئی، بیوی بن گئی، کچھ وقتوں کے بعد وہ اس کو طلاق دیتا نا، جب طلاق دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ اس سے جرمانہ مانگتے کہ بھائی ہماری بچی کو تم نے کیوں طلاق دی؟ پھر لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ حالانکہ اس کا بھی حل جو ہے نا قرآن نے نکالا کہ جو دستور ہے
جو ہمارے رسومات ہے، جو ہمارا ملکی قانون ہے نا، اس کے مطابق شوہر کو چاہیے کہ اس خاندان کو خوش کرے. دیکھیں ایک عورت کو آپ نے طلاق دی، بھلے کسی وجہ سے دی، آخر اس کا بھی ایک جذبہ اور احترام ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بھی کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ تمہاری بچی کو کیوں طلاق ہوئی؟ پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. پھر دوسرا جب اس سے شادی کرے گا تو بولے گا یہ تو طلاق یافتہ ہے، حالانکہ اس نے اس کے ساتھ جنسی اختلاط نہیں کیا، دخول نہیں کیا، لیکن مسئلہ تو ہے نا جی. تو اس نقصان کو وہ کیسے پورا کرے گا؟ یہی فرق متعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، متاع بالمعروف، اور یہ بھی معروف طریقے سے. حقا علی المحسنین، حقا علی المحسنین، محسنین پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہم محسن ہیں نا، ہم تو اچھے لوگ ہیں، تو اچھا آدمی تو پھر اچھائی کرے گا نا. ادھر کیا ہے، ہم نے طلاق دی، دونوں خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوگی. اب شوہر سے پوچھا جائے تم نے کیوں اس کو طلاق دی، بجائے اس کا کہ وہ اس کے ساتھ احسان کرے، وہ اس پر 100 بلیم اور رکھے گا، اس کے خلاف 100 باتیں اور کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ احسان کرے اس متعلقہ کے ساتھ جس کو اس نے طلاق دی، مہر مقرر نہیں ہوا ہے اور اس نے دخول نہیں کیا، اس کے جذبے کا احترام کرے، اس کی دلداری کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، تو یہ جھگڑے ختم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو جائے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لیکن پھر یہ مسئلے قبائلی بن جاتے. ٹھیک ہے نا، قبائلی بن جاتے. پھر قبائل میں نفرتیں پیدا ہوتی کہ میرے قبیلے کی عورت کو تم نے طلاق کیوں دی، اور اگر دی تو اس کا جرمانہ رکھو. وہ اتنا جرمانہ رکھے گا کہ دوسرا قبیلہ، دوسرا آدمی برداشت نہیں کر سکے. تو پھر لڑائیاں شروع ہو گئی نا. اب جب مسلمانوں میں قبائلی خاندانی لڑائیاں گھر سے جا کر وہ، تو پھر عام مجھے بولے کہ ہمارے مسئلے حل ہوئیں گے؟ کیا ہم لوگوں نے ان چیزوں پر دھیان دیا؟ شریعت تو ان چیزوں پر زیادہ زور دیتے. ہم استنجا کے مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم آمین زور سے کہے آہستہ، اس میں کافی جو ہے نا، بلکہ ہم لوگوں نے پی ایچ ڈی اس میں کیا ہے نا. اور ہم نے نماز کے وقت جو ہے نا، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے یا ناف کے نیچے رکھنا ہے، اس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں. ہم نے کپڑے کیسے بنانا ہے شریعت کے مطابق ہے نا، ہم نے بالوں کو کیسا بنانا ہے، یہ جو ایک خاندان کا مسئلہ نا، نہ کوئی اس بارے میں پوچھتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی گفتگو ہوتی. اچھا پھر دوسرا مسئلہ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی طلاق دیا لیکن اس کو چھوا نہیں ہے، اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، جنسی اختلاط نہیں ہوا، مباشرت نہیں ہوا نا. ان تمسون وقت فرضتم لہن فریضہ، حالانکہ مقرر کر چکے ان کے لیے تم نے مہر، اس کا مہر تم نے مقرر کیا تھا، جتنا بھی مقرر کیا تھا. تو پھر طلاق ہو گئی، اب دخول نہیں ہے، تو کیا ہے پھر اس کا جرمانہ؟ فنصف ما فرضتم، پھر آدھا مہر آپ نے دینا. اگر 2 لاکھ مقرر تھا پھر 1 لاکھ. تو اچھی بات ہے کہ ہر چیز کو پہلے سے ہم طے کریں. میں تو ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں جب بھی 2 انسانوں کا بیچ کا مسئلہ ہے نا، یہ کانٹریکٹ بن جاتا، ایک سماجی بندھن بن جاتے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ پتہ نہیں لکھائی پڑھائی سے کیوں بھاگتے، ہم اپنے کاموں کو دستاویزی کیوں نہیں بناتے، ہم ایک دستاویزی سسٹم میں کیوں نہیں آتے، ہر چیز زبانی کلامی ہم کرتے. اس وقت ہم دوستیوں میں شرماتے ہے نا، پھر اس کے بعد ہم جب نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ہم کور نہیں کر سکتے. اگر اس وقت ہے نا وہ بچی 10 لاکھ روپے مہر رکھے تو کم سے کم اس کو کتنا ملے گا؟ 5 لاکھ ملے گا. تو پھر وہ اس کو طلاق دے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اور اگر وہ 20 لاکھ رکھے، وہ تو مر جائے گا طلاق دینے سے پہلے، وہ بخیل آدمی ہے نا، وہ تو 100 بار سوچے گا. تو وہ جو مرے گا وہ تو طلاق نہیں دے گا نا. تو ہم کیا کرتے، 500 روپے اس پر رکھتے، پہلے 500 رکھتے تھا، اس سمے پتہ نہیں ابھی 10,000 رکھتے، تو 5,000 کیا ہے،
5,000 में तो हर एक दिन वो एक औरत को तलाक देगी। जी जी बोले। हाँ, एक उधार पर है और एक नकद पर है ना। ये उधार वाला मसला है ना, उधार वाला क्योंकि अगर नकद वाला मसला होता तो पहले उसको दे देता था, और हम हमेशा उधार वाला रखते। अच्छा, बच्ची को पता ही नहीं और हम लोग मामलात को तय करते। तो इसमें औरतों को चाहे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कि कल उसको तलाक, क्योंकि तलाक तो वो देगा ना, क्योंकि हम तो शरीयत के मुताबिक तलाक न मानते हैं न देते। हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि ये जो ट्रिप का पत्ता है ना, ये जो बंदूक है, ये किसके हाथ में? मर्द के हाथ में। जब भी उसको चलाए तो चलाए, एक बार उसको चलाए है ना, 3 बार उसको चलाए। तो अच्छा, इसमें कुरान का तरीका नहीं है, शरीयत का तरीका नहीं है, अदालत को हम इन्वॉल्व नहीं करते, अदालत की रजा वगैरह कुछ भी नहीं है ना, न उसमें कोई ट्रिब्यूनल है, न कोई समाजी जो है ना, न मस्जिद का वो है कोई मसालती कौंसल, कुछ भी नहीं है ना। तो जब ये सारा कुछ नहीं है, होना तो सारा कुछ हो, सब नहीं, तो कम से कम उसको तो बांध दो ना मायदे में, उस पर रखो कुछ पैसे। कल वो 100 बार सोचे, अगर मैंने तलाक दी, इसमें मौलवी साहब ये कि इंद तलब, हाँ ना, इंद तलब, अब इंद तलब से पहले उसने उसको जो है ना तलाक दे दी। तो अगर मेरे साथ एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट पर अमल नहीं हो तो मैं अदालत में जाऊंगा ना। फिर एक बच्ची अदालत में जाएगी कि भाई मेरे शोहर ने 30 लाख महर रखा था, उसने दुखूल से पहले मुझे तलाक दी, मैं 15 लाख का मुतालबा कर रही हूं, ये मुझे 15 लाख क्यों नहीं देती? ठीक है ना। और अगर एग्रीमेंट उसके साथ नहीं है तो अदालत में तो नहीं जा सकते। देखो, अदालत तो दस्तावेजी चीजों को देख, तो ये सारा नुकसान हम करते, पहले हम लोग शर्माते हैं, फिर उसके बाद हम रोते। जी जी बोले। हाँ, अगर लड़की खुला लेगी, अगर लड़की, तो फिर आपने कहा ना, फिर वो मेहर अगर उसने ली थी, फिर शोहर को अदा करेगी, फिर जुर्माना किसको अदा करेगी? शोहर को करेगी। ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, याद है आपको? 229 में आप नहीं थे। हाँ, एक चीज है, इल्ला अन याफून औ याफु अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, कि औरतें माफ करें कि भाई ठीक है, बस किसी वजह से मुझे तलाक हुई, जान छूट गई ना, बस मैं कुछ छोड़ती हूं। या शोहर उसको बोले कि भाई तुम्हारा हक तो आधा मेहर बनता है ना, आधा, लेकिन मैं आपको सारा देता, या मैंने जो आपको दी है ना पूरे का पूरा तुम रखो। लेकिन इधर एक लफ्ज है ना, माफ कर दे अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, वो जिसके हाथ में गिरा है निकाह की। ये बड़ा बहस वाला मसला है ना, कि ये निकाह का गिरा, ये हम लोग उसको अतोड़ा बोलते हैं ना, ये कौन है जो निकाह को तोड़ सकता है और निकाह को बांध सकता है? आपके ख्याल में कौन है जो निकाह को, यानी जो निकाह का एग्रीमेंट कर सकता है और उसको तोड़ सकता है? ये इख्तियार किसके साथ होना चाहिए? आम में से कोई अजीब बोले जी। अगर आप जारी है हमारा मजहब, उसमें जो शोहर है एक, हाँ, हमने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद है, एक दफा उलमाए कराम की बात करते, उलमाए कराम कहते कि ये जो हथौड़ा है ना, ये जो ताकत, ये शोहर क्या थे, वही निकाह को बांधे और वही निकाह को तोड़े। अलबत्ता बांधने में बीवी की रजा जो है ना, वो औरत की रजा क्या है, जरूरी है। लेकिन बाज लोग कहते नहीं, उधर भी वली जो है ना उसके बिना नहीं हो सकता, वह कि औरत के पास उधर भी कुछ नहीं। अलबत्ता जो तलाक है ना, इसका पूरा इख्तियार किसके हाथ में? शोहर के हाथ। जब भी वो तलाक देगा कोई उससे पूछ नहीं सकेगा क्यों तुमने तलाक दी, कोई उससे पूछ नहीं सकेगा। ना अदालत पूछ सकती है, न जरगे पूछ सकते, न पेश इमाम पूछ सकता है। अलबत्ता खैर वो तो उसको सपोर्ट ही करेगा ना, कि उसने बहुत शरीयत का वो। वाकई मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ये जो उक़दतुन निकाह है ना, बेशक तलाक शोहर के हाथ में, कि ये लफ्ज शोहर ही के मुंह से निकले,
اگر عورت بھی طلاق لیتی ہے تو طلاق اس کو کون دے گا؟ مرد ہی دے گا. لیکن مرد ایک پروسیس یہ سارا کرے گا. نہیں مولوی صاحب یہاں پہ جو نکالنے میں delegated from the husband to wife یہ ایک وہ دیا ہوا کہ توفیق سے طلاق وہ اس کو بھی اختیار دیا جاتا ہے وہ نکالنے میں باقاعدہ وہ لکھا جاتا ہے. یہی بات طلاق کو جو ہے مطلب میں اس کو تفویض کروں تو میں ہی کروں گا نا. ہاتھ تو میرے ہاتھ میں، ترپ کا پتہ تو میرے ہاتھ میں. میں اس کو استعمال کروں یا نیک محمد کو بولوں تم استعمال کرو یا اس عورت کو بولو تم استعمال کرو. میں یہ کہتا ہوں بے شک مرد ہی طلاق دے دے لیکن ایک پروسیس کے تحت باقاعدہ قرآنی طریقے کے ساتھ. جس طرح میں نے بولا نا اس میں کیا ہوگا اگر وہ طلاق دے گا ایک تو قرآن کا طریقہ کو استعمال کرے گا. قرآن کے طریقے میں اگر تم نے طلاق دینا ہے تو وجہ کیا ہے طلاق بتایا تھا آپ کو نا. وجہ کیا ہے؟ اگر واقعی وہ وجہ وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اپنے وجہ کو وہ ظاہر کرے گا. کوشش کرے گا کہ وہ جو وجہ طلاق کا بن رہا ہے میاں اور بیوی آپس میں اس چیز کو ختم کریں گے تاکہ طلاق نہیں ہو جائے. وہ دونوں نہیں کر سکتے بڑوں کو ڈالیں گے خاندان کے بڑوں کو. تب بھی نہیں کر سکتے مزید خاندان کے لوگوں کو. تب بھی نہیں کر سکتے مسجد کو انوالو کریں گے جو محلے کا مسجد اس کو انوالو کریں گے. پھر بھی نہیں پھر وہ کورٹ کی طرف جائیں گے. پھر کورٹ جو ٹریبونل بنایا ہے مصالحتی کمیٹیاں جو بنائی ہے نا اس کو یہ تفویض کرے گا. پھر وہ جا کر اس مسئلے کو حل کریں گے. پھر یہ کورٹ کو کہیں گے پھر کورٹ شوہر کو کیا اجازت دے گی کہ ابھی تم طلاق دے سکتے لیکن وہ بھی ایک طلاق اور وہ بھی طہر میں. اجازت کون دے گی؟ عدالت. ہاں رضا کس کی ہوگی؟ عدالت. ہاں البتہ یہ ہے کہ طلاق کون دے گا؟ شوہر. اگر عورت طلاق بھی لے گی خلا بے شک شوہر دے گا لیکن پھر وہی پروسیس عورت سے پوچھا جائے گی کیوں بھائی تم طلاق لے رہی ہو وجہ کیا ہے. تو یہ سارا طریقہ کار کو کر کے نا اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھے بولے پھر طلاق ہوتا پھر کوئی طلاق کی طرف جاتا تو طلاق کی طرف نہیں جاتا. تو پھر وہ کس چیز کی طرف جاتا؟ اصلاح کی طرف جاتا. سب اصلاح کی طرف جاتے. پھر ہماری بچیاں طلاق نہیں ہوتے تھے ہمارے گھر خراب نہیں ہوتے تھے خاندانی جھگڑے نہیں ہوتے تھے. اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. سارا دھیان استنجا کی طرف کہ ہم نے کون سا ڈیلا کس طرح استعمال کرنا ہے معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کالر کیسا بنانا. ہر چیز کو اپنے درجے پر ضرور اہمیت دے دو ہر چیز کو اپنے. لیکن آپ دیکھیں قرآن نے جو ہے نا ایک صورت طلاق لیکن ہم نے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں. آپ سمجھے عقدۃ النکاح کے بارے میں ہمارے علماء سب کہتے ہیں شوہر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ولی. اور میں نے کیا کہا؟ میں نے ایک پروسیس کی بات کی. دیکھیں آپ کے پاس عدالت یا نہیں ہے یہ نکاح ایک بندھن یا نہیں ہے ایک ایگریمنٹ نہیں ہے. تو ایگریمنٹ کو اگر میں توڑوں گا دوسرا فریق وہ متاثر ہوگا نہیں ہوگا تو اس فریق کا پھر کون والی وارث؟ آخر عدالتیں ہیں نا. باقی ایگریمنٹس کو ہم کہاں طے کرتے؟ عدالتوں میں. تو آپ عدالت کو کیوں شریعت سے نکالتے؟ اس کے لیے بہترین قانون سازی کرے علماء کرام سے بزرگان دین سے بسد احترام. ہم یہی ہمیشہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے بہترین جو ہے نا ہم رہنمائی کریں. وہ جو ہماری پوری دانش ادھر بیٹھ کی پارلیمنٹ ہم اس سے ہی توقع رکھتے کہ ہمارے لیے قانون سازی کرے ہمارے گھروں کو بربادی سے بچائے ہمارے جھگڑوں کو ختم کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ میرا اختیار کیا ہے میری ذمہ داریاں کیا ہے نا. تاکہ عورت کو بھی پتہ چلے میرے حقوق ذمہ داریاں کیا ہے ایک شوہر کو بھی پتہ چلے نا میرے حقوق ذمہ داریاں کیا ہے تو پھر ایک چیز چل سکے گی. ہاں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اگر اے شوہر ہو تم اپنی بیویوں کو معاف کر دو ہے نا یا اے وہ جو پنچایت جو بیچ کے لوگ ہیں نا جن کو اختیار دیا گیا ہے چونکہ عدالتوں کو بھی تو ہم نے اختیار دیا ہے نا اگر وہ دیکھے کہ یار یہ شوہر کمزور ہے عورت کو کہے کہ تم کچھ معافی کی طرف جاؤ اور اگر بیوی کمزور ہے شوہر کو بولے بھائی تم جو ہے زیادہ دے دو تو یہ بہتر ہے یہ تقویٰ سے قریب تر ہے. یہ چیز یہ تقویٰ ہے. لیکن ہم نے تقویٰ کیا سمجھا وہ تو آپ سب جانتے ہیں نا. ہم متقی انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو کہتے ہیں جو معاملات میں انوالو نہیں ہے دخیل نہیں وہ ایک غار میں جا کر بیٹھا ہوا ہے. متقی تو یہ ہے جو انسانوں کے ساتھ جو سماجی بندنے کرتا ہے نا
اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ وہ اچھا کرتے. وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اے مردو، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا اس لیے کہ فزیکلی تم کام کرتے ہو، سخت کام کرتے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، نوکریاں تمہارے پاس ہے، سارا کچھ تمہارے پاس ہے، زراعت تمہارے پاس ہے، زمینیں تمہارے پاس ہے. عورتوں کو ہم نے کیا دیے؟ عورت کو اسی دن سے ہم نے جو ہے نا معیشت سے نکالا کہ تم کام ہی نہیں کرو. اب تو سارا پیسہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب سارا پیسہ ہمارے ساتھ ہے، جس کو تم طلاق دے رہے ہو وہ پھر کیا کرے گی بیچاری؟ تو اپنی اس حیثیت کو دیکھو نا، ان عورتوں کے ساتھ اچھا کرو. لیکن ہم عورتوں کو پیغور دیتے کہ میں تم کو سنبھال رہا ہوں. تو آپ اس کو موقع دے دو تک کہ وہ تمہیں بھی سنبھالے نا. ایک طرف سے تم اس کو موقع نہیں دیتے ہو، پھر دوسری طرف سے تم نے گھر میں اس کو باندھا ہے، پھر گھر میں اس کی جو ذمہ داری وہ بیچاری اس کو نبھا رہی ہے صحیح طریقے سے، پھر اس کو آپ ٹوک بھی دیتے. تو اپنے فضل کو تو دیکھو. ایک مرد کا یہ شان ہے کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ معاشی ٹوک دے دے. کیا یہ اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر تنگی کرے؟ یہ اس کو زیب دیتا ہے؟ اس کی بیوی ڈیمانڈ کرو، یہ جو ہے نا سر کو آسمان کیا کہتے ہیں نا، سر آسمان پر وہ کرے، تو یہ اس کو پھر زیب دیتا ہے. پھر خصوصاً تم نے طلاق دے دی، ایک ایسا عمل کیا، تو اپنے شان اس کو دے دو. جو میں نے تم کو دیے سارا تیرا، میں تم سے نہیں لوں گا. اور اکمہر بالکل قرآن نے آدھا بولا ہے نا، لیکن میں تیرے ساتھ احسان کر کے سارا تم سے نہیں لوں گا. تو عام بولے پھر وہ بیوی اس شوہر کو ہمیشہ یاد کرے گا؟ نہیں کرے گی. پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی. اور بیوی بھی اسی طرح نا، ٹھیک ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگوں کا نہیں نبھ سکا سارا سسٹم نا، لیکن میں اپنے شوہر معاف کرتی ہوں، اپنے شوہر کو، میرا جیون ساتھی رہا. تو اس شوہر کے دل میں پھر احترام آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ نہیں کرتا ہم لوگ. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کس وقت ممکن ہے؟ جب ہمارا جو صلات کا نظام ہے نا وہ مضبوط. سارا کچھ اس وقت یقین جانے ہمارا عقیدہ ہوئے گا، ہمارے معاملات ہوئیں گے، ہمارا اخلاق ہوگا، ہمارے جو ہے نا آپس کی بندنیں مضبوط ہوئیں گے. اگر یہ سارا کچھ مسجدوں میں طے ہو جائے، اگر اقامت صلات، یہی اقامت صلات باعث ہے اقامت دین کا. انبیاء کرام کے پاس ایسی حکومتیں نہیں تھی، یا تھی کوئی بڑا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسلمان جماعت کو کس طرح منظم رکھا تھا؟ ایک مسجد اور اقامت صلات. کچھ چیزیں ان کے ساتھ، دو چیزیں، ایک تو عقیدہ تھا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ اقامت صلات اور زکوٰۃ کا نظام. انہوں نے سارے اپنے معاملات پر، چاہے وہ معاشی ہے چاہے سماجی ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ عبادت کے ساتھ، سب کو اسی مسجد سے انہوں نے سنبھالا تھا، حل کیا. آج ایسا ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن اقامت صلات نہیں کرتے. کبھی کبھی آج ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ 5 بار تم کیوں مسجد میں جاتے ہو؟ اس سے تم کو کیا فائدہ ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کوئی عقلی جواب دے سکتے ہو اس کو؟ آپ دے سکتے ہو عقلی جواب اس کو؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں اقامت صلات کا، آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے سوائے اس کا کہ اس کو تم کافر بولو کہ وہ کافر آدمی، وہ نماز کو نہیں مانتا. تو اب اس سے کیا ہوتا؟ تو ابھی ہم حفاظت صلات پر، کہ حفاظت صلات کیا ہے. آیات 238، حافظوا علی الصلوات. اے ایمان والو، اگر اپنے مسئلے کا حل چاہتے، اپنے جنجالوں کو ختم کرنا چاہتے، آپس میں شیر و شکر رہنا چاہتے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو، اپنے اندر اتحاد و نظم، تو صلوات کی حفاظت کرو. یہ 5 وقت جو تم کو مسجد میں بلایا جاتا ہے، اس کی وجہ حکمت کو سمجھو. کبھی تم نے سمجھا؟ کبھی عالم سے جانا کہ یہ نماز ذریعہ ہے یا مقصد ہے؟ ذریعہ. اگر تم اس کو ذریعہ بولو تو تم پر ایسے فتوے لگے کہ پھر آپ حیران ہو جاؤ. یہی مقصود ہے بس.
ہم مسجد میں گئے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی پوجا پرستش کی, ہم نے سجدے کی, رکوع کیا, بس یہی کچھ. باقی جو میرا ساتھ والا آدمی اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. اگر نہیں تو آپ نے اس کو ایک قطار میں کیوں کھڑا کیا؟ پھر یہ ایک صف کا کیا معنی ہے؟ یہ جماعت اس کو کیوں پھر کہتے ہو نا, جماعت کی نماز؟ پھر تو گھر میں پڑھو نا. کیا اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے, گھر میں نہیں ہے؟ تو پھر گھر میں پڑھو نا. پھر مسجد میں کیوں آتے ہو؟ پھر ایک صف میں کیوں کھڑے ہوتے؟ پھر ایک امام کے پیچھے کیوں ہو؟ پھر کندھے سے کندھے کیوں ملاتے ہو؟ ٹخنے سے ٹخنے کیوں ملاتے ہو؟ ہے نا. تو اس پر جو ہے نا اب کچھ ہم پڑھیں گے, بے شک ہم سے کوئی 10 منٹ اگر یہ لے لے, ہے نا. حافظوا علی الصلوات, آیات 238, حفاظت کیا کرو, ہے نا, سب نمازوں کی. جب میں آپ کو کہتا ہوں اپنی سائیکل کی حفاظت کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ چوروں سے اس کو بچاؤ اور مرمت وغیرہ وغیرہ. جب میں آپ کہتا ہوں اپنی جیب کی حفاظت کرو, کیا اس کا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے نا. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھو صحابہ کرام کو فرما رہا ہے نماز کی حفاظت, تو کیا صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے نا. تو پھر کس چیز کی حفاظت؟ یعنی آپ کے نماز کو کدھر سے اگر کوئی نقصان ہو تو اس نقصان کو, یعنی اپنے نظام کو بچاؤ, اپنی جماعت کو بچاؤ, وہ جو نماز کے تقاضے ہیں نا. اچھا, والصلاۃ الوسطیٰ, خصوصاً جو درمیانی نماز. یہ درمیانی نماز کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, وہ اس طرح کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. کیا نماز میں ہم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ تو پھر یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا صحابہ کرام اللہ کو کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ قوموا للہ, کھڑے ہو جاؤ صرف اللہ کو, ہے نا, صرف اللہ کو, وہ بھی قانتین, ہے نا, قنوت کے ساتھ. کبھی ہم نے اس آیات کے بارے میں علماء کرام سے پوچھا کہ اس آیات میں ہمیں جو اجتماعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے طلاق کے مسئلے, اس سے پہلے آئلی قوانین, اس کے بعد پھر جو ہے طلاق کے مسئلے, یہ بیچ میں نماز کا مسئلہ کدھر سے آ گیا؟ اچانک کدھر سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے آئلی قوانین کا مسئلہ بھی صلات میں ہے, آپ کے معاشی مسائل بھی اسی صلات میں. تو کیا ہم نے صلات کو ایسا سمجھا؟ کیا کبھی مجھے گھر میں بیوی سے ایک پرابلم ہے, میں نے اس کو مسجد میں لایا؟ کیا امام صاحب نے اس میں دلچسپی لیا؟ کیا ایک عورت کو اپنے گھر میں مسئلہ ہے وہ مسجد میں آ سکتی؟ اس کے مسئلے پر گفتگو ہو سکتی؟ اس کے شوہر کو بلایا جا سکتا؟ اس کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا؟ ہاں جی بتائیں. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو ہے نا زندگی گزاری ایز اے پیغمبر, بطور پیغمبر, اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں. لیکن چونکہ مدینے میں ایسا ماحول ملا کہ اقامت صلات کا, تو 10 سال میں انقلاب نہیں ہے. 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کوئی 500, کوئی 1000, ہے نا, 13 سال میں. اور ادھر جو 10 سال میں اقامت صلات جب شروع ہو گئی, پھر کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ, تمام عرب تذکیر ہو گئے, سارے مسئلے حل ہو گئے. لیکن پھر بھی اب اقامت صلات کی طرف نہیں آتے. ایک دفعہ اگر آپ حفاظت صلات کو جاننا چاہتے ہیں نا, تو آپ جائے سورہ انعام کی آیات 91 اور 92, گھر میں جا کر اس کو ضرور پڑھنا. اس کے بعد سورۃ المؤمنون جو 23ویں سورت, اس کی آیات 1 سے 9 تک آپ پڑھنا, ٹھیک ہے نا, قد افلح المؤمنون سے. پھر اس کے بعد سورۃ المعارج 70 نمبر کی سورت ہے, آیات 19 سے 34 تک پڑھنا. یقین یعنی حفاظت صلات پر جنت ہے, یہی کامیابی ہے, اسی میں انسان جنت کا وارث بنتا ہے, اسی سے آپ کی دنیا جنت بنتی ہے اور آخرت میں تم جنت میں جاتے. اسی حفاظت صلات سے یہ جو آج مشکلات ہیں نا, یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. یہ جو گھر میں جھگڑے ہیں, یہ جو گھر میں فساد ہے, یہ جو گھر جہنم بنا ہوا ہے نا, یہ جنت میں تبدیل ہوئے گا. اگر آپ چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ اپنے معاشرے کو تم جنتی معاشرہ بناؤ نا, اس جہنمی معاشرے سے نکلو جو ابھی ہے نا, نہ گھر میں خوشی, نہ گلی میں خوشی, نہ بازار میں چین.
اگر اس جہنمی معاشرے سے تم نکلنا چاہتے ہو نا تو حفاظت صلات کو سمجھو، اقامت صلات کو سمجھو، مقاصد صلات کو سمجھو. ہم نہیں سمجھا. ہم سب نماز پڑھتے لیکن گھر میں کیا حالت؟ ادھر بیوی نماز پڑھ رہی، ادھر شوہر پڑھ رہی. پھر کیا حالت؟ وہ خاندان والی بھی نماز پڑھ رہے، یہ خاندان، پھر کیا حالت؟ ہم سب جو بازاروں میں آتے سب نمازی ہے نا، تو آپ مجھے بولے بازاروں کی کیا حالت ہے؟ کوئی اخلاق؟ آپ ابھی بھی فہرست میں، دنیا میں جو اخلاق کی فہرست ہے اس میں مسلمانوں کی جو نا اخلاقیات کو دیکھیں، کتنے نمبر پر ہے آپ کا فہرست؟ آپ کی عدالتیں کہاں ہیں؟ وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ نے ان 3 صورتوں کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آتے اذاعت صلات پر، کہ ایک ہے حفاظت صلات. انبیاء کرام جب آتے، اللہ کے رسول آتے، وہ ایک جماعت بناتے، وہ اقامت صلات برپا کرتے، زکوٰۃ کا نظام برپا کرتے، ہے نا، توحید کا جو ہے نا برپا کرتے، اس میں اخلاق معاملات ہر چیز سدھر جاتی، مسلمان خدائی ٹریک پر آ جاتے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے نا، وہ اقامت صلات ادائے صلات میں جو ہے نا بدل جاتے. وہ جو اقامت صلات ذریعہ ہے اقامت دین کا، پھر خود اقامت صلات مقصد بن جاتے، پھر معاملات ختم ہو جاتے، بگاڑ پیدا ہوتا. ادھر سے نمازیں پڑھ رہے، ادھر سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے، این ہی نماز کے بعد ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک ہی صف کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں. آیا نا، تاریخ پڑھ لیں اپنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نماز وہ صلات قائم تھا، آپ دیکھیں مسلمانوں کی خوبصورتی، اس میں نظم، اس کے بعد کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 19ویں سورت کی آیات 59 میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. ہم نے انبیاء کرام کو حکم دیا حافظوا علی الصلوات، دیا تھا نا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے سب سے پہلا وار شیطان نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو جو ہے نا، مسلمانوں کو حفاظت صلات سے نکال دیا، کہ نماز کی حفاظت نہیں کرو، اپنی حفاظت کرو، بس اپنے بچوں کی حفاظت کرو، بار میں جائے سارے مسلمان، ساری انسانیت، اپنی لیے جنت تیار کرو، بس اپنی دنیا کو جنت بناؤ، آخرت کو، باقی سارے جہنم میں جائے نا اس کا پرواہ نہیں کرو. یہ ہے نماز پر. تمہارے ساتھ ایک رشوت خور کڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رشوت خور کہاں جاتا ہے؟ تو آپ کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ تمہارے ساتھ ایک قاتل ایک صف میں کھڑا ہے، قاتل کدھر جاتا؟ کیوں اس کو کچھ نہیں بولتے؟ ہے کوئی آپ کے ساتھ نظام؟ تمہارے ساتھ بدماش ایک صف میں کھڑا ہے، جس سے پورا محلہ ادھر تک، کبھی اس بدماش کو بولا کیا؟ ادھر تم کھڑے ہو، ادھر ہیروئن فروش کھڑا ہے، ادھر تم کھڑے ہو، ادھر چرس بیچنے والا کھڑا ہے، کبھی آپ نے بولا اس کو؟ ادھر تم کھڑے ہو، ادھر وہ کھڑا ہے جو دوائیوں میں ملاوٹ، چیزوں میں ملاوٹ کرتے، جو تمہارے بچوں کو مار رہا ہے، کبھی آپ نے بولا؟ یہ ہے تمہاری نماز. دنیا جانتی اس بات کو، تو پھر وہ اس طرف آ جائیں گے، پھر وہ مسلمانی کی طرف آئیں گے. وہ کہتے ہیں آپ کی مسلمانی نے آپ کو کیا دیا؟ تم نے خود دین کو ضائع کیا یار. تم نے دین کو ایک ڈھانچہ سمجھا ہے، اس کی روح کو تم نے نکال دیا، اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی روح کو تم نے نکال دیا. اسلام کا جو گول اور مقصد ہے اس کو تم نے جانا نہیں. اسلام کے جو 5 پلر ہے اس میں نماز ایک پلر ہے، اس پلر کی روح کو تم نے نہیں سمجھا. تم نے اس کو پریئر بنا دیا. یہ پریئر ہے کوئی؟ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ صلات ہے. کبھی آپ نے عالم سے پوچھا کہ نماز تو ایک پہلوی زبان ہے، ایک فارسی زبان ہے، نماز کا کیا معنی بنتا ہے اس کا معنی؟ صلات اس کا ایک معنی ہے نا. کبھی آپ نے اس چیز پر دھیان کیا؟ اس لیے آہستہ آہستہ پھر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے صلات جو حفاظت اللہ نے دی تھی، حفاظت چھوڑ کیا، ہم نے اذاعت صلات کو ضائع کر دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا نا مسجدیں بری ہوئی ہوں گے نمازیوں سے لیکن ہدایت سے خالی ہوئیں گے، ہدایت سے خالی ہوئیں گے، اور شر اسی میں آئے گا اور شر اسی سے نکلے گا۔ کیا ایک نمازی پر آپ اعتبار کر سکتے کہ میں اس کے ساتھ ایک معاملہ کروں گا اور وہ معاملے میں بگاڑ نہیں پیدا کرے گا؟ آپ کر سکتے؟ آپ مسلمانوں کی چیز لینا پسند کریں گے یا غیر مسلم کا؟ آپ کو مارکیٹ میں ایک جیپنیز چیز ہے، ایک جرمن کی چیز ہے، اس کو آپ پسند کریں گے یا ایک مسلمان ملک کی چیز کو آپ پسند کریں گے؟ کس کا کردار ہے، کس کا ساکھ ہے؟ کہ کیسی نمازی جس نے تم کو ساکھ کردار نہیں دیا ہے نا؟ اتنے نمازی ایک ٹریفک کا نظام تم بنا نہیں سکتے، تو تم نے تو صلات کو ضائع کیا ہے نا۔ اگر اس کی روح کو ہم سمجھتے تو آج سارے مومن جس طرح مسجد میں بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تو یہی مظاہرہ مسجد کے باہر ہے۔ مسجد میں آؤ، ایک حسن، ایک خوبصورتی ہے، ایک صف میں ایک ہی رخ پر ایک ہی کتاب کو پڑھ رہے، ایک ہی امام کے پیچھے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، غریب، امیر، غلام، بادشاہ ایک صف میں کیا مسجد کے بعد ایسا ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو بے روح بنا دی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہیں رہی۔ یہی نماز بلال بھی پڑھتا تھا، اسی نماز نے اس کو جو ہے نا سید بنا دی، غلامی سے اس کو نکالا۔ یہی نماز امی پڑھتے، اس نماز نے آپ کے ذہن سے اس خوف کو نکالا۔ ہم آج بھی جو ہے نا یا پھر غلام یقین کریں، ہم اپنے آقاؤں سے ڈرتے، اتنا بلال نہیں ڈرتا تھا نا جس طرح ہم اپنے آقاؤں سے ڈرتے۔ ایک مختصر اشرافیہ تمام عالم اسلام کو اس لیے جو ہے نا غلام بنا۔ خود ہمارے ہاں 5 لاکھ مسجدیں، کتنے؟ 5 لاکھ مسجدیں، لیکن ہم غلامی والی زندگی گزار۔ یہ کیسی نماز ہے جس نے تمہارے ذہن سے خوف کو نہیں نکالا؟ یہ کیسی نماز ہے تمہارے ذہن میں اللہ کی بڑائی کو نہیں ڈالا؟ یہ کیسی نماز ہے جس نے آپ کو اتحاد اور نظم نہیں دیا؟ یہ کیسی نماز ہے جس نے آپ کو بھائی بھائی نہیں بنایا؟ ہر وقت اللہ اکبر ہے نا، لیکن ہر وقت تمہارا سر جھکا ہوا ہے دوسروں کے سامنے۔ مسجد میں اللہ کے حضور میں جھکے ہو، مسجد کے باہر جو ہے نا جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے آگے تم جھکے ہو۔ آج 60 اسلام مالک جو پیغام ڈینمارک نے دیا امریکہ کو، کوئی اسلامی ملک دے سکتا؟ بتائے مجھے، اتنا چھوٹا سا ملک دے سکتے ہیں؟ اتنی آزادی کے ساتھ آج غیر مسلم اپنے حقوق کے لیے بولتے، ہم بول سکتے ہیں؟ جتنی آزادی ان کے نظام نے ان کو دی، ہمارے نمازوں نے دی۔ ہماری عدالتوں کے حال، ہماری سب کے حال، اس نماز نے ان کو ٹھیک کیا۔ ہم نے عزاء الصلاۃ کیا، فرمایا 19ویں سورت آیات 59 بار بار پڑھے، فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد انبیاء کرام، صحابہ کرام، اچھے لوگوں کے بعد کون جانشین ہوئے؟ خلف، ناہل لوگ، بے سمجھ لوگ، جو صرف جسم کو دیکھتے تھے، روح کو نہیں جانتے تھے، اپنے گول مقصد سے ناواقف لوگ۔ عزاء الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کی کہ جی یہ نماز تو ایک ذریعہ ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ ذریعہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، بس۔ واتبعوا الشہوات، ہر ایک اپنی خواہشات پر چلا، اجتماعی خواہش کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا۔ ایک نمازی اللہ کی رضا پر چلتا ہے، اپنے من پر چلتا ہے؟ یہ بار بار ہم آتے ہیں نا، یہ کیا درس ہے کہ تم اجتماع میں ضم ہو جاؤ نا، اپنی انفرادیت کو ختم کر دو، ایسا ہے؟ انہی مسجدوں نے ہم لوگوں کو فرقے فرقے بنا دی، یہ فلان فرقے کا مسجد ہے، یہ فلان فرقے کا مسجد ہے، ادھر فلان فرقہ والا نہیں آ سکتا، ادھر فلان فرقہ والا نہیں آ سکتا۔ یا غلط میں کہتا؟ ہر ایک اپنی شہوتوں کے پیچھے چلا۔ اسی نماز میں دوسرے بھائیوں کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں کہ اس کو کیسا میں نقصان دیتا۔ جو ہی مسجد سے میں نکلتا ہوں، سب سے کوشش کرتا ہوں کہ میرا بھائی پیچھے اور میں اس سے آگے،
اور اس کے جوتے جو ہے نا میرے جوتوں کے نیچے ایک دفعہ آ جائے. یا غلط کہتا ہوں؟ تاکہ اس کے جوتے میرے جوتوں کے نیچے آ جائے. نماز میں آتے وقت جاتے وقت آپ کو تو معلوم ہے نا جاتے وقت کیا ہوتا. تو جب انسان پر اس کے وہ جو نا وہ کہتے ہیں جذبات، اچھے جذبات کا میں اختلاف نہیں کرتا ہوں، میں اچھی شہوتوں کا بھی اختلاف نہیں کرتا. یہ جو ہر چیز سرکش ہو جاتی، سرکش جذبات، اپنے مفادات، اپنی خواہشات، اس کی خاطر میں نماز کو ضائع کرتا. کیوں؟ اگر میں اقامت صلاۃ کروں گا تو اجتماعی خواہش پر میں چلوں گا، اللہ کی مرضی پر چلوں گا. پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاروں. میری بیوی اللہ کی مرضی کے مطابق میرے ساتھ زندگی گزارے گی. پھر میں طلاق اللہ کی مرضی کے مطابق دوں گا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق طلاق لے گی. پھر میرا کاروبار اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا. پھر میرا اخلاق اللہ کی رضا. تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں یار، میں کیوں ایسا کروں گا؟ میرا ذہن فرعون والا، میرا ذہن جو ہے نا قارون والا، میرا ذہن حامان والا، میں جا کر مسجد میں آنا اپنے من کے خلاف، میرا دماغ خراب. اگر اسی نماز سے کچھ ہوتا ہے مولوی صاحب بالکل کروں گا اس کو آنا. اور اگر یہ ڈیمانڈ ہے نا آپ کی نماز کا، اے شعیب، پھر ان نمازوں سے جو ہے نا قالوا یا شعیب الصلاۃ کا، انہوں نے بولا اے شعیب اگر تمہاری نماز یہ ڈیمانڈ کرتی تو یہ نماز ہم نہیں پڑھتے. اور آج ہم بھی کہتے کہ مولوی صاحب اگر یہ نماز جو آپ بول رہے ہیں نا، پہلے تو سارے مولوی اس نماز کو نہیں مانیں گے جو میں بول رہا ہوں کہ مولوی صاحب بالکل غلط بول رہا ہوں، بالکل غلط بول رہا ہوں. میں 100 روایات سے ثابت کروں گا کہ مولوی صاحب غلط. یہی نماز ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو دھوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں مولوی صاحب. میں روایت سے ثابت کروں گا، صبح کی نماز میں آؤ شام کے سارے گناہ معاف، ظہر کی نماز میں آ جاؤ دن کے سارے گناہ معاف، عصر کی نماز آ جاؤ بیچ کے سارے گناہ معاف، مغرب میں آ جاؤ بیچ کے سارے گناہ معاف، عشاء میں آ جاؤ سارے گناہ معاف، بلکہ وضو سے سارے گناہ معاف، 2 رکعت نفل سے. اور مولوی صاحب کیا بول رہے؟ کوئی مانے گا پھر اس بات کو؟ پھر آپ ایسا کریں نا کہ یہ ناخلف لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں نا، یہ کیوں کرتے؟ اس کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیات 169 سے 170 تک پھر پڑھ. یہ اصل میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو نماز سے نکال دیتے، مسجد سے نکال دیتے، ادھر اپنی پیشوائیت کو لاتے. جو قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی بجائے پھر کیا آ جاتے مسجد میں؟ روایات آ جاتی، پھر قصے کہانیاں آ جاتی، پھر ان کا جنتر منتر آ جاتا، پھر ان کے فتوے اور واضح و نصیحت آتی ہے مسجدوں میں قرآن؟ بولو مجھے. اے چرچوں میں انجیل، جو صحیح انجیل ہے، اصلی انجیل، اصلی وہ جو ان کے ٹیمپلز ہیں یہودیوں کے، اس میں اصلی تورات ہے. مندروں میں اصلی گیتا ہے. چلو ان کی بات ہم نہیں کرتے، اصلی ہے نہیں. ہمارے مسجدوں میں جو 5 لاکھ ادھر مسجد، اس میں قرآن ہے، قرآن کی سپریمیسی ہے، اس میں قرآن کو سیکھنا سکھانا ہے، قرآن پر عمل ہے. ادھر سے جا کر جو ہے نا حفاظت صلاۃ ہے نا خراب ہو جاتا. جا کر سورۃ الاعراف کی آیات 169 سے 170 تک پڑھے. آخری ایک آیت پڑھوں گا نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس کا مطلب عیسائی بھی پڑھتے تھے، یہودی بھی پڑھتے تھے، اور عرب کے مشرک بھی جو دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو، وہ سب پڑھتے تھے نا. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ ماؤن میں، سورۃ الماؤن کو بار بار پڑھو اگر تم نے حفاظت صلاۃ اور اذاعت صلاۃ کو جانا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اور آگے پڑھے اولئک، جی اور پڑھے، ذرا زور سے پڑھے. چلو میں پڑھوں گا. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے دین کو جھٹلایا؟ یعنی آپ کو نا دین کی بنیاد نماز ہے نا،
जो नमाज को नहीं समझेगा तो उसके मतलब है उसने दीन को जुटलाया, दीन को जुटलाया। फदालिकल लदी यदउल यतीम, इसलिए कि वो अपने आप को बड़ा नमाजी कहते, बड़ा नमाजी, लेकिन यतीमों की बरमार है, यतीमें धक्के खा रहे, मिस्कीन धक्के खा रहे, लोग भूख से मर रहे। हमारे मुल्क में 11 करोड़ लोग, कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारे, इन नमाजियों के नाक के नीचे। 2.5 करोड़ लोग तालीम के जेवर से महरूम है, इन्हीं नमाजियों के नाक के नीचे। हजारों बच्चे जो है ना वो अदम सेहत, अदम इलाज की वजह से मर रहे हैं, इन्हीं नमाजियों के नीचे, नाक के नीचे, नाक के नीचे ना। और कितने बच्चे हैं ना जिनको दूध नहीं मिल रहा, बच्चे हैं छोटे, खुराक नहीं मिल रहा, वो मर रहे हैं। या गलत मैं कहता हूं? ये किन के नाच के नीचे? इन्हीं मिंबरों के नीचे, इन्हीं आजानों के नीचे। अपने आप को दीनदार कहता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन यतीम का मदावा नहीं करता। वला यहुज़ अला तुआबिल मिस्कीन, न मिस्कीनों के खाने का बंदोबस्त। इस मुल्क से मस्कनत खत्म करो यार, यूरोप ने खत्म किया, तुम क्यों खत्म नहीं कर सकते? जापान ने खत्म किया ना, जनूबी कोरिया ने भी खत्म किया, सिंगापुर ने भी खत्म किया। तुम्हारे पास तो इतने वसाइल है, दुनिया जहां का तेल तुम्हारे साथ, अभी तो तुम आजाद भी हो ना। चलो एक वक्त आप गुलाम थे, तो तुमने मस्कनत को, ये कैसी नमाज है, ये कैसी मुसलमानी, कैसी भाईबंदी है कि तुमने उसको खत्म नहीं किया। फवाइलुल मुसल्लीन, तो ऐसे नमाजियों के लिए क्या है? हलाकत है जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज के मकसद को नहीं जानते, इकामत सलात को नहीं जानते। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये सिर्फ रियाकारी करते, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं। वयमनउल माउन, इसलिए कि ये आपस में माउन नहीं करते, एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करते। है कोई ताउन? अगर एक फरियादी मस्जिद में आए, उसकी फरियाद सुनी जाती है ना? मस्जिद का सारा फायदा कौन उठा रहा है? दीन का फायदा यतीम उठा रहे, मिस्किन माजरत के साथ। ये खानकाहों का फायदा कौन उठा रहा है? कोई गरीब लोग उठा रहे है ना। ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, आप होशियार लोग हैं ना, तो यही होगा ना। अगर इकामत सलात होगा तो उसका फायदा हर एक उठाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, कल इंशाल्लाह फिर नमाज वस्ता पर बात करेंगे, अगर जिंदगी रही, सलातुल वस्ता पर। वाह।